مومن کی 6 صفات ہیں۔ پہلی صفت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، اور آخری صفت اس نماز کی حفاظت کرنی ہے، اس نماز کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومن کی حفاظت نماز سے شروع ہوتی ہے اور نماز پر ہی ختم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 6 صفات ہیں، آخری صفت اس نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کرنے کا مطلب اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ حفاظت کرنے کا مطلب نماز کو دھبا نہیں لگنے دینا، نماز کے اوپر گندا نشان نہیں لگنے دینا۔ حفاظت کرنے کا مطلب جس زبان سے تم اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ جس کانوں سے تم اللہ اکبر کی دن میں 5 وقت آواز سنتے ہو، ان کانوں کو گندی آواز سے پاک رکھنا ہے۔ گندی آواز نہیں سننی، موسیقی نہیں سننی، میوزک نہیں سننے۔ ہاں جس دل میں تم نے نماز کی محبت بٹھا رکھی ہے، اس دل میں امت محمدیہ کے لیے کینہ نہیں رکھنا، منافقت نہیں رکھنی، حسد نہیں رکھنی، یہاں پہ تکبر نہیں رکھنا، غرور نہیں رکھنا۔ جو قدم تمہارے مسجد کی طرف اٹھ کر جاتے ہیں وہ قدم برائی کی طرف نہ اٹھیں، خیال کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ جن ہاتھوں سے تم قرآن مجید اٹھاتے ہو، پڑھتے ہو، ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہانے، کسی کا جینا حرام نہیں کرنا۔ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی دیکھ بھال کرنا، نماز کے اوپر گندا دھبا نہ لگنے دینا۔ نماز میں اللہ نے یہ خاصیت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں سے بچاتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک شخص رات کو چوری کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، سارا دن نمازیں پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ نماز ہرگز نہ چھوڑے، یہی نماز اس کو اس کے برے کاموں سے بچائے گی، ان قریب اس کی نماز اس کو تمام برے کاموں سے روک دے گی۔ اس چور نے جب میرے کریم نبی کے یہ مبارک الفاظ سنے تو اس چور نے پکی توبہ کی، مالک آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی چوری نہیں کروں گا۔ اس کو چوری سے سخت نفرت ہونے لگی۔ میرے نبی نے جب یہ سنا کہ اس چور کو اب چوری سے سخت نفرت ہونے لگی ہے تو میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا بے شک نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا لوگو، جس طرح اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، میں بھی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یا علی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے فرمایا خبردار، میں نے خود کو نبی نہیں کہا۔ ہے میرے جیسے 70,000 علی اکٹھے ہو جائیں موسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ لوگوں نے کہا پھر آپ اللہ سے ہم کلام کس طرح ہوتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ وقت پر دیتے رہو تو، یعنی نماز کی پابندی کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ملتا ہے، سجدے کی حالت میں بندہ خود کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب پاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو صحابہ، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی والے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی والے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آج ہر باپ کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سکول جائے، کالج جائے، یونیورسٹیوں میں جائے، دنیاوی تعلیم حاصل کرے، مگر افسوس
اولاد میں سے جب کوئی بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتا ہے تو باپ اپنا سر پیٹتا ہے، افسوس کرتا ہے، روتا ہے، ہائے میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر تو بنایا، انجینئر تو بنایا، کاش کہ میں اپنے بیٹے کو نمازی بھی بنا دیتا، میں نے اپنے بیٹے کو سکول تو پڑھایا، انگریزی کی کتابیں تو پڑھائی، کاش کہ میں اپنے بچے کو قرآن بھی پڑھا دیتا، آج مرنے کے بعد نماز بھی میرے بچے کے کام آتی، قرآن بھی میرے بچے کے کام آتا۔ خدا را میرے بھائیو، تم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دیا، اولاد کو دنیاوی تعلیم بھی دی، اولاد کو ڈاکٹر بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا، پیسوں والا بنایا، سب کچھ بنایا، یہ بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو نمازی بھی بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ تم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دیا، یہ بتاؤ کہ انہیں قرآن بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر تم نے اپنی اولاد کو نماز دی ہے، قرآن دیا ہے تو سب کچھ دیا ہے۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو نماز نہیں دی، قرآن نہیں دیا، تو چاہے تمہاری اولاد ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، دنیا میں تو شاید کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ ایک شخص تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، پیروں کے پاس گیا، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ کافی عمر ڈھل چکی تھی، بزرگی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ بیٹا آج چھوٹا کل بڑا، سکول جانے لگا، کالج جانے لگا، یونیورسٹیوں میں جانے لگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نوجوان بیٹا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا کہ اب تیرا بیٹا نہیں بچ پائے گا، اس کو واپس گھر لے کے جاؤ، 1-2-3 دن کا مہمان ہے۔ یہ بڑا شخص اپنے بیٹے کو گھر لے کر آیا، بیٹا 4 پہی پہ پڑا ہے، موت کا انتظار کر رہا ہے، ابھی آیا موت کا فرشتہ۔ ایک دم بیٹے نے ٹھنڈی سانس لی، باپ کو کہا ابو میری ڈگریاں تو میرے پاس لے کر آؤ۔ باپ دوڑ کر گیا، ڈگریاں لے کر آیا۔ نوجوان بیٹا، تعلیم یافتہ بیٹا، کبھی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، کبھی کاغذوں کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ باپ نے کہا میرے بیٹے خیر تو ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، کیوں تک کے غور کر کے دیکھ رہا ہے مجھے؟ بیٹے نے رو کر کہا ابو تو نے مجھے ڈاکٹر تو بنایا، تو نے مجھے انجینئر تو بنایا، افسوس نہیں بنایا تو نے مجھے نمازی نہیں بنایا، تو نے مجھے دنیاوی تعلیم تو دی، تو نے مجھے سکول تو بھیجا، کالج تو بھیجا، یونیورسٹیوں میں بھیجا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، نہیں دیا تو قرآن نہیں دیا۔ قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند کر دی جائیں، آج ہمارے پاس تمہارے پاس وقت ہے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں کہ دنیا میں بھی ہمارے بچے کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی ہمارے بچے کامیاب رہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔